اسلام کا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس ہونے لگے، عرض کیا الہ العالمین مجھے تو معراج عرش بری پر ہو گیا، ملاقات ہو گئی، مناجات ہو گئی۔ امت کے عظیم ترین لوگ، عاشق لوگ، چاہنے والے لوگ، تڑپ کرنے والے لوگ، تیرے نام پہ میرے نام پہ مر مٹنے والے لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ فرمایا میرے محبوب جا ان کو بتا دے میری طرف سے آپ کو میں نے عرش عظیم پہ ملاقات کرائی، اور اگر کوئی بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میری اور میرے بندے کی ملاقات سجدے میں ہوا کرے گی۔ جب چاہے کسی کا میری ساتھ ملاقات کر لے، جتنی دیر چاہے مجھ سے باتیں کرتا رہے، جب میرا بندہ سجدے میں کہتا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، او میرے بندے تو نے میری تعریف کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ بچے بھی تھے، کھانا پکانا بھی تھا، 15 سپارے روز کی تلاوت اپنے نام اعمال کو برباد نہیں کرتی تھی، گپوں میں اپنی زندگی کو آگ نہیں لگاتی تھی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ادھر زندگی جل رہی ہوتی ہے، سڑ رہی ہوتی ہے زندگی، ہم مذاق کر رہے ہیں زندگی کو آگ لگ رہی ہے، ہم تماشے میں کھڑے ہیں زندگی برباد ہو رہی ہے، ہم گانے بجانے میں لگے ہوئے زندگی تلخ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی دور کی بات نہیں، قریب کی بات ہے، 15 سپارے روز مرہ کی تلاوت، کھانا پکانا، تسبیح تحلیل الگ۔ بیمار پڑ گئی، سر کا اشارہ کر کے نماز ادا کرنے لگی، ادھر اشارہ کیا ادھر روح پرواز کر گئی، عورت ذات ہو کر کس طرح کمائی کی؟ تو جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس حالت میں کسی کی موت آئے گی اسی حالت میں قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ ایسے لوگ سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے، کوئی رکوع کرتا ہوا اٹھے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوا اٹھے گا، کوئی سبحان ربی العظیم کہتا ہوا اٹھے گا۔ اور کتنا بد نصیب ہے لوگوں وہ آدمی جو اپنی قبر سے قیامت کے دن میں اٹھ رہا ہے اور کنجری کا گیت گا رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو اتنی بڑی اہم عبادت کو ضائع نہ کیا کرو، سردی ہو گرمی ہو سفر ہو حضر ہو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ کیوں؟ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، جوان ہے ابھی تو، سانس آ رہے ہیں، جوانی ہے، شباب ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، جرت ہے، سوچ لیا کر۔ فرمایا کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، اور آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ خدا کی قسم جس وقت تو جائے گا نہ معلوم کتنی نمازیں تیرے سر ہوں گی، نہ معلوم کتنوں کا حق سر پہ لے کے چلا جائے گا، نہ معلوم کتنوں کا پیسہ کھا کر چلا جائے گا، نہ معلوم کتنوں سے ٹھگی مار کے مر جائے گا، نہ معلوم کتنوں سے دھوکہ کر کے مر جائے گا۔ قبر کی مٹی تجھ سے خود سوال کر لے گی، بتا کیا لایا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو قبر کے اندر جب آدمی جاتا ہے لوگ واپس ہو جاتے ہیں، حضور نے فرمایا ابھی جوتیوں کا کھڑکا قبر کے قریب سنائی دے رہا ہوتا ہے، جاءنی ملیکین، زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔
اور وہ آتے ہی سوال کرتے ہیں مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، کس پر تیرا یقین ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، پکارنے کے قابل کون ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، دے کر لے لینے والا کون ہے، بادشاہوں کو فقیر بنا دینے والا کون ہے، اور گداگر کو تخت و تاج پر بٹھا دینے والا کون ہے۔ مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، کس نے تجھے پالا، کس نے تجھے سنبھالا، کس نے تجھے پیدا کیا؟ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پہلا سوال ہو رہا ہے، پارٹی نہیں، ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، خاندان والا کوئی نہیں، برادری ساتھ نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، تمام کے تمام قبر میں بند کر کے گئے، اپنے ہاتھوں سے بند کر کے گئے، دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے گئے، سارے واپس ہو گئے، گویا کوئی جانتا بھی نہیں، مٹی ڈال کر واپس جا رہے ہیں، ہاتھ پیچھے جھاڑتے ہیں، پہلے سوچ رہے ہیں اس کی بیوی مجھے ملے گی کہ نہیں، اس کا مکان میرے قابو آئے گا کہ نہیں، اس کی دکان پہ میرا دھاڑا لگے گا کہ نہیں، ادھر کیا سوچو بچار ہے، ادھر حالت یہ بنی ہوئی ہے، اندھیری کوٹڑی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہوا نہیں، روشنی نہیں، پاس کوئی نہیں، ساتھ کوئی نہیں، ہکل مارنے والا کوئی نہیں، آواز لگانے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، پاس بات کرنے والا کوئی نہیں، جسے آواز مار لے کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ادھر آئے تو وہ آئے، کہتے ہیں مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت اس کو نظر آتا ہے قبر میں جیسا کہ قضا ہونے کو ہو رہی ہو، وہ فوراً کہتا ہے دعونی، مجھے چھوڑ دو، میری نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے، میں پہلے اپنے رب کی نماز ادا کروں گا پھر تمہارا جواب دوں گا۔ چنانچہ جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے مسجد کی طرف جا رہا ہو، لوگ آواز دیتے ہیں حاجی صاحب، ارے بھائی نماز ضائع ہو رہی، بعد میں آؤں گا، اجے ایک بڑی ضروری بات آپ سے کرنی تھی، بھائی میں تو نماز پہلے پڑھ کے آتا ہوں۔ اب جب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نماز ادا کرنی ہے، بس فرشتے کہتے ہیں تیرے سارے سوالوں کا جواب آ گیا، جب تو نماز پڑھنے والا ہے تو ہم سب کے سوالوں کا جواب ہو گیا۔ ویسے پہلا سوال یہی ہے مر ربو کا، کس کو سجدے کیا کرتا تھا، کس کے نام کی نظر نیاز دیا کرتا تھا، کس کے نام پہ چڑھاوے چڑھایا کرتا تھا، کس کے نام کی تسبیح پھیرا کرتا تھا، کس کو مشکل کشا بتایا کرتا تھا، کس کو حاجت روا ماننا کرتا تھا۔ قبر میں سوال ہو رہا ہے رب کے بارے میں، کیوں نہ ہو رب نے جو پیدا کیا۔ آج عقل نہیں، اللہ پاک نے ناک دیا سونگنے کے لیے، اچھی بری، ناک بتاتا ہے خوشبو ہے یا بدبو ہے، زبان دی، زبان بتاتی ہے پھکا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، آنکھ دی، آنکھ بتاتی ہے بدصورت ہے کہ خوبصورت ہے، جو نظر آ رہی ہے جو چیز کس رنگ کی ہے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پیر دیے چلنے کے لیے، دل دیا سوچنے کے لیے، دماغ دیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے بارے میں قبر میں بھی پوچھنا حق و جانب ہے، بتا یہ سب کچھ تو تجھے اس نے دیا تھا، تو کس کی بندگی کرتا رہا ساری، کس کو اپنا رب ماننا کرتا تھا، کون ہے تیرا پروردگار، کس نے تجھے بیوی دی تھی، کس نے تجھے اولاد دی تھی،
کس نے مکان دکان دیا تھا؟ کس نے جوانی دی تھی؟ کس نے دولت دی تھی؟ کس نے بادشاہ بنایا تھا؟ کون تھا جو ایک دن میں تجھے کئی مرتبہ کھلایا کرتا تھا؟ اس کے بعد سوال ہوتا ہے ماں نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ کس نبی کا تو کلمہ پڑھا کرتا تھا؟ کس محبوب کی زبان پر یقین تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی جیسے بدماش کو بھی نبی مان لیتے ہیں بادل؟ کوئی ایسا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط دماغ کی بات ہے، اور سرکار مدینہ کی موجودگی میں کون نبی آ سکتا ہے؟ انشاءاللہ اب سیرت کے مضمون چلیں گے، میں آپ کو بتلاؤں گا حضور کے بعد نبی تو کیا آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مائی نے جنم دیا، جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے حضور نے قیام فرمایا، وہ حضور تو کیا، حضور کے بعد کوئی حضور جیسا تو کیا آئے گا؟ اس ماں جیسی کائنات میں کوئی ماں نہیں آ سکتی۔ کس کی مجال ہے جو ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگا؟ اب لوگ ہیں اپنے بچوں کا تو بڑا پتا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے انہیں یوں ہی نہیں پتا کہ حضور کے خلیفے، حضور کے حقچار یار، حضور کے یار کون ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ابو بکر صدیق کون ہے، فاروق اعظم کون ہے، عثمان ذی النورین کون، علی مرتضیٰ کون ہے۔ یہ یوں جانتے ہیں کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محکمے کے افسر تھے، یہ ان کے ملازم ہوں گے، باقی خیر سلام۔ اور تم کیوں سیکھو صحابہ کرام کے بارے میں؟ کیوں معلوم کرو؟ تم نے کوئی قبروں میں تھوڑے ہی جانا ہے؟ قیامت کے دن پیاس تو تم نے لگنی ہی نہیں، اس لیے تمہیں حوض کوثر کی پانی کی حاجت ہی نہیں۔ کلمہ صحیح نہیں کراتے، قبر میں جانے کی تیاری ہے، فکر نہیں پڑا آج تک میں کلمہ تو اپنا صحیح کرا لوں، نماز تو صحیح کر لوں اپنی، عورتیں بے خبر، مرد بے خبر، پرواہ نہیں۔ آج کسی کے بیٹے کا انگلینڈ سے اگر خط آ جائے، بہن الگ پڑھتی ہے، اگر پڑھی ہوئی نہیں تو پڑھوا کے سنتی ہے، میرے بھائی کا خط ہے۔ بوڑھی اماں بار بار سنتی ہے، آؤ بیٹی مجھے بیٹے کا خط سناؤ، خیریت کا بھی ہے۔ ایک دفعہ سن لیا، پھر سنتی ہے، پھر سنتی ہے، پھر سنتی ہے۔ بڑھیا بیٹے کا خط تو بار بار سنتی ہے، کبھی قرآن بھی سنا؟ یہ عرش عظیم سے آیا ہوا خط کبھی یہ بھی سنا؟ اللہ کا کلام بھی کبھی اس محبت سے سنا، اس شوق سے سنا؟ بھائی کا خط بہن سنتی ہے، خامند کا خط بیوی سنتی ہے، بار بار پڑھتی ہے، مزہ لے لے کر پڑھتی ہے۔ مجھے پوچھا ہے، میری حالت پوچھی ہے، میری ضرورت کے بارے میں پوچھا ہے، قرآن کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ خدا بھی مجھے پوچھ رہا ہے۔ کیا انداز ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی زندگی کا جب اتنی بے پرواہی؟ اور حالانکہ میں اس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم، اتنا شفیق، اتنا مہربان پیغمبر، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او لوگو، میں نے تمہیں وہ نبی دیا، وہ محبوب دیا، وہ کالی کملی والا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی امت پہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے۔ کیوں نہ اس نبی کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے جس نبی نے تیری ساتھ اتنی وفا کی ہو، اتنی اشتیاق سے کی ہو۔ اللہ پاک نے پوچھا میرے محبوب، بادشاہت چاہو، دولت چاہو، احد پہاڑ سونا بنا دوں، یہ آپ کے پاس ہر وقت کھڑا کر رہے گا، جتنا چاہا سونا اٹھا لیا۔ ارشاد فرمایا او میرے پروردگار، مجھے فاقہ پسند ہے،
उस नबी की बात कर रहा हूँ जिसने 5-5 दिन के फाके काटे। उस नबी की बात कर रहा हूँ खुदा की कसम जिसने दरख्तों के पत्ते चबाए। उस नबी की बात कर रहा हूँ जिसके बदन को लहूलुहान किया गया। उस नबी की बात करता हूँ जिसको धक्का देकर गार में गिराया गया, दांत शहीद हो गए। सवाल किया गया कब्र में, मां नबियों का, तेरा नबी कौन है? कौन सीखता है, कौन मानता है इस बात को कि मैं किसी का उम्मती हूं, मेरा कोई नबी है, मैं किसी का गुलाम हूं, मेरा कोई आका है। कारोबार अपनी मर्जी का, सारा दिन बगावत में कट जाता है, सारी रात नबी की अदावत में कटती है। फरमाया मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? मां नबियों का, तेरा नबी कौन है बता। कब्र की बात कर रहा हूं जहां तुम सब ने जाना है, अभी गए नहीं, और जो चले गए उनकी मजबूरी से अंदाजा लगाओ। वहां जाकर आवाज लगाओ, हूं हाँ कुछ भी नहीं, जवाब कुछ नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। किसी की कब्र पे खड़े होकर 1000 गालियां दो, रोकने वाला कोई नहीं। उस जगह की बात कर रहा हूं जिसके बारे में कुरान करीम ने फरमाया लोग रोवेंगे और कहेंगे रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। इलाही मुझे अब के दुनिया में भेज दे, अब के दुनिया में जाकर एक नमाज कज़ा नहीं करूंगा, एक वक्त की नमाज को नहीं चुकाऊंगा, गफलत में सकीनत नहीं गुजारूंगा। रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। मुझे अब के दुनिया में भेज दे। कौन है जो तेरी नमाज को कज़ा करे? तो कब्र में रब के बारे में सवाल करते हैं। दूसरा सवाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, मां नबियों का, बता तेरा नबी कौन? इस बसरी से ये सवाल हुआ मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो रोने लगी और कहने लगी मैं तो कह दूंगी कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरे कहने से क्या बनता है? जाओ खुद रब से पूछो वो मुझे अपनी बंदी बनाता है कि नहीं। मेरे कहने से बनता क्या है? 1000 मर्तबा कहूं मेरा रब अल्लाह है और वो कहते मेरी बंदी नहीं, मैं क्या बिगाड़ दूं? अजीब अजीब अंदाज के लोग दुनिया में गुजरे। शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, सारी उम्र मुजर्रद जिंदगी बसर की, जवानी गुजार दी, शादी नहीं की, अल्लाह अल्लाह में वक्त पास किया अपना, जंगलों में रहते थे। एक दिन अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, इलाही मैंने तो शादी नहीं की, जन्नत में मुझे कौन मिलेगी? मैंने शादी नहीं की, जन्नत में मुझे कौन मिलेगी? अल्लाह पाक ने इल्हाम के जरिए बताया कि एक अल्लाह वाली है मैमूना, जन्नत में हम तुझे वो देंगे। इन्होंने पूछा इलाही मर गई जिंदा? हमने कहा जिंदा है। अब शेख के भी दिल में जरा गुदगुदी सी हुई कि कम से कम जो मुझे जन्नत में मिलेगी मैं उसे देखूं तो सही। उन्होंने कहा इलाहुल आलमीन रहती कहां है? कि फलाने पहाड़ के दामन में रहती। देखो कुरान हदीस की बात तो नहीं, उलमा ने लिखा है, वाकयात है बुजुर्गान दीन के। तो कहते हैं कि शेख अब्दुल वहाब जब तलाश करते करते वहां पहुंचे तो बाकी जंगल के दामन में एक औरत है, नीयत बांध रखी है नमाज की, और बकरियां उसने पाल रखी थी, उसकी बकरियों को भेड़िए चरा रहे हैं, बघियाड़ उसकी बकरियों को चरा रहे हैं, इधर उधर मोड़ते हैं, फेरते हैं, चराते हैं। ये अल्लाह वाला बड़ा हैरान हुआ कि ये बकरिए भेड़िए चरा रहे हैं। तो ये पीछे दूर खड़े रहे। माई मैमूना ने जब यूं सलाम फेरा तो यूं देख के कहने लगी, अब्दुल वहाब मिलने का वादा तो जन्नत में था, तुम दुनिया में क्यों आ गए? मिलने का वादा तो जन्नत का था, तुम यहां कैसे आ गए?
عبد الوہاب صاحب کہنے لگے میرا نام تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہنے لگی جس نے میرا سارا پتہ تجھے بتایا وہ تیرا نام مجھے نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ رہا کھڑا ہوا؟ کہ میں یوں حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں کہ تیری بکریوں کو بھیڑیے چرا رہے ہیں۔ کہنے لگی اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے، میں اپنے رب کی عبادت میں لگی ہوں، وہ میرا کام خود کرے، فرشتوں سے کرائے، بھیڑیوں سے کرائے، مجھے کیا؟ آج عرض کر رہا تھا کہ من ربو کا ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، کس کو رب مانا کرتا تھا؟ کہیں قبروں کو تو سجدے نہیں کرتا پھرا، کہیں درختوں کی پوجا تو نہیں کی، کہیں پہاڑ اور چشموں کی پوجا تو نہیں کی، کسی بے نماز آدمی کو اپنا رہنما تو نہیں مانا۔ اگلے دن مجھے ایک آدمی ملا، کہنے لگا میرا پیر بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا کیا صفت ہے؟ کہنے لگا کہ رات کو 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، صبح کو جڑ جاتا ہے۔ میرے پیر کے رات کو 3 ٹوٹے ہو جاندے نے جنے سویر نو جڑ جاندے نے۔ میں پوچھا آپ پہ جڑ جاندے نے یا درخان نو سجنا پیندا ہے؟ اندازہ اللہ صفت پیا کرتا ہے۔ بلا جیڑے بندے تے روز ٹوٹے ہو جاندے ہوں وہ بھی وہ ولی چنگا ولی ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سال 2 سال کے بعد نہیں، مہینہ 2 مہینے کے بعد نہیں، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد نہیں، 1-2 دن کے بعد نہیں، ابھی دفنانے والے، مٹی ڈالنے والے، قبر کو بند کرنے والے اتنی دور گئے ہوتے ہیں، ان کی جوتیوں کا کھڑکا قبر کے قریب سنائی دے رہا ہوتا ہے، آ جاتے ہیں فرشتے۔ یہ دنیا کے رشتہ دار چھوڑ کے آئے ہیں، آخرت کے رشتہ دار آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی خالی تجھے نہیں رہنے دینا، وہاں بیوی بچوں میں گرا رہا، اب ہم آ گئے ہیں، بتا کون ہے رب تیرا، کس کی پرستش کی، کس کی بندگی کی، کس کی عبادت کی، کس کو اپنا الہ مانا، کس پر تیرا ایمان اور یقین تھا، بتا۔ اور کون تیرا نبی ہے، کس نے تجھے آسمانی باتیں بتائی، قرآن کس نے لا کے دیا، کلمہ کس نے لا کے دیا، نماز کس نے لا کے دی، آسمان سے عرش عظیم سے کون نماز کا تحفہ لایا تھا، بتا ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی ہے، اگرچہ حدیث کے راوی میں کلام بھی کیا محدثین نے کہ محمد عربی سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ اور ایک توجیہ محدثین نے یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے لے کر تیری میری قبر تک زمین کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کی، اسی حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ نہیں، دل میں اس کے بھی تو بسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے پوچھا جاتا ماں نبیوں کا، وہ نبی جس کو تو اپنا نبی ماننا کرتا تھا وہ تیرا کون؟ اور تیسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کس دین پہ تو نے زندگی بسر کی؟ عیسائیوں والا دین تھا، یہودیوں والا تیرا دین تھا، سکھوں والا تیرا دین تھا، کافروں اور ہندوؤں والا تو نے دین اپنایا تھا، مجوسیوں والا تیرا دین تھا، مشرکوں والے تو نے عقیدے رکھے تھے، کیا چیز تھی جو تو نے دنیا میں مانتا رہا؟ ماں دینوں کا، آج بتا تیرے دین میں قرآن تھا یا تیرے دین میں شیطان تھا؟ اب ہیرا پھیری کی تو جگہ نہیں ہے، جو منشیوں کو بلوا لے، کچھ اور رد و بدل کر لے، یا کسی پارٹی کے آدمی کو بلائے، یا برادری کو آواز لگا لے۔ اب اگر نیک میت ہے، دیندار ہے، ایماندار ہے، تینوں کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر یوں ہی مر گیا، اپنی جی چاہی زندگی بسر کی، نمازوں کی پرواہ نہ کی، فرائض کی پرواہ نہ کی، ایک ہی جواب دے گا ہاں لا ادری، آئے مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کیوں مارنے آ گئے ہو، ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر جواب صحیح دیے اب آداتی ففرشو فرش بچھا دو نم کا العروس سو جا دلہن کی طرح تجھے جگانے والا کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں غم کوئی نہیں سو جا ہاذا روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا کھڑکی کھول دی جائے گی ہوا جنت کی آئے گی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا رہے گا اور اگر نیک نہیں نمازیں قضا کی ہے آواز آتی ہے ہاذا حفرۃ من حفرۃ النار انگارے بچھا دو دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دو جہنم کی گرم گرم ہوا آتی رہے اور سچی بات ہے اس لیے کہ سچے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کہ فرشتہ ایک گرز مارے گا 70 گز زمین میں دس جائے گا پھر زندہ کر لیا جائے گا پھر مارا جائے گا قیامت تک اسی طرح مار پڑتی رہے گی ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبر کے اندر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ بولے گا آدمی کی طرح سر سے لے کر پیروں تک ڈستا ہوا سر کی طرف آئے گا کاٹتا ہوا پھر پیروں کی طرف جائے گا میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کا نبی فرشیوں کا نبی سارے جان کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اتنا زہریلا ناگ ہے ایک پھنکار زمین پہ مار دے قیامت تک زمین پہ سبز گھاس پیدا نہ ہو اور وہ بول کے کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فجر کی نماز قضا کرنے کے بدلے میں تجھے ظہر تک مارتا رہوں اور ظہر کے بدلے عصر تک مارتا رہوں عصر کے بدلے مغرب تک مارتا رہوں مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک مارتا رہوں عشاء کی وجہ سے فجر تک مارتا رہوں میری قیامت تک ڈیوٹی ہے کہ میں تیری خبر گیری کرتا ہوں کیا ہم لوگوں نے سوچا مسجد ویران پڑی یا فلم میں ٹکٹ نہیں ملتے مسلمانوں کا ملک اسلام میں ملک جب ہم ملتان آئے ٹوٹے پھوٹے سے 2 سینما تھے اب الحمدللہ نظر بد نہ لگ جائے 18 چل گئے اسلام 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 ہوتی پھر رہی یہ مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں ہم سارے یہاں دیہات میں نہیں شہر میں جا کے دیکھ نمازی نہیں ملتے اکثر خالی مسجدیں آدمی اتنا اللہ میاں نے پیدا کر رکھا ہے تھوکنے کی جگہ نہیں ملتی مسجدیں ویران فلم خانے آباد ہیں کلب گھر آباد ہیں بدماش خانے آباد ہیں شراب خانے آباد ہیں مسجدیں ویران اور میں ایک بات تم سے کہتا ہوں جو جمعے میں آتے ہو یہ تمہارے خیال میں یہ تمہارے دماغ میں بات کس نے ڈالی کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھ لی تو جمعہ ادا ہو گیا کم سے کم 100 مرتبہ تو جمعے کے دن درود پاک پڑھ لیا کرو کیا تیرے نبی کا اتنا حق بھی نہیں اور 8ویں دن بھی حق نہیں بنتا اور کس وقت ہم کام کریں ذرا پہلے مسجد میں آیا آدمی اللہ اللہ کی صلاۃ التسبیح پڑھی تلاوت کی نماز پڑھی تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالی کس نے ہے کہ 2 رکعت ادا ہوگی تو جنت کا ٹھیکیدار بن گیا میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضور کا فرمان ہے یوں فرمایا جمعے کے دن بلکہ جمعے کے وقت کے اس میں ایک گھڑی ایک ساتھ ایک پل ایسی آتی ہے جو مانگو وہ ایک ساتھ ایک گھڑی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو مانگو وہی ملتا
اب اللہ میاں بھی عالم الغیب ہے، اس نے جان کے نہیں بتایا کہ 12:10 پہ وہ گھڑی آتی ہے، جان کے نہیں بتایا نا. کیوں؟ اگر اس وقت میں کسی نے پٹھا کام کر دیا تو اور بھی بربادی ہو جائے گی. اس لیے اس دن کو فارغ رکھا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ اللہ میں لگایا کرو، اور کم سے کم یہ سوچ لیا کرو کہ نہ معلوم اگلا جمعہ دنیا میں آئے گا یا قبر میں آئے گا. ہے کسی کو پتہ؟ کسے معلوم ہے چاندنے میں آئے گا یا اندھیری کوٹھڑی میں آئندہ جمعہ آئے گا؟ کس کو معلوم ہے بیوی بچوں میں آئے گا یا جہنم کے انگاروں میں آئے گا؟ میں نے آپ کو یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ترجمہ سنایا. اب کام کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی. اس لیے کہتا کہ سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، اور اپنے رب کے سامنے رکوع کیا کر، سجدے کیا کر، عبادت کیا کر، تسبیح تحلیل کیا کر، اپنے رب کی تحمید و تقدیس بیان کیا کر، تیرے گناہوں کے ڈھیر معاف کر دیے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی یہ بات صراحتاً فرمائی کہ نمازی آدمی میرے قریب ہوگا قیامت کے. اور یہ میں نے حدیث آپ کو تیسرا جمعہ جب بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، پھر سنا دوں تاکہ تازہ ہو جائے. کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا کسی صحابی نے کہ قیامت کے دن اتنی دنیا، اتنی مخلوق، آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی دنیا، سارے جہان کی دنیا جو پیدا ہوا، آدمی جن تمام کا تمام قیامت میں سامنے آ گیا. کتنی بھی مخلوق پرانی سے پرانی، سب کو اللہ پاک زندہ کر. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پہلے میں نے پیدا کیا، پھر موت دی، پھر پیدا کر لوں گا قیامت. تو صحابی نے سوال کیا کہ اتنی مخلوق جو ہوگی اس میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا شناخت ہوگی اس امت کی؟ کس طرح لوگوں کو تلاش کریں گے آپ، اور کیا آپ کے پاس لوگ کس طرح آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک واضح پہچان ہوگی، ایک کھلی نشانی ہوگی جو اور کسی امت کو نہیں ملے گی. وضو کرنے والے کے اعضائے وضو یعنی ہاتھ، منہ، پیر، فرمایا حضور نے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے میں ان کو پہچان لوں. تو میں نے اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ نہ تو کسی کو قبر سے انکار ہے، آئے گی، لازمی آئے گی، کون رہ سکتا ہے. کئی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرے گا کہ جی کئی لوگ سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں، ان کو تو قبر نہ آئی. کئیوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بعض آدمی کو مار کر درختوں پہ، کوٹھے پہ پھینک دیا جاتا ہے، پرندے کھا جاتے ہیں. اصل میں قبر جس کا لفظ ہے نا، قبر، یہ اس مٹی کے گڑھے کا نام نہیں. ہماری اصطلاح میں تو اگرچہ قبر اسی کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہی قبر مخصوص نہیں. دم نکلنے کے بعد قیامت میں اٹھنے سے پہلے کا جو عرصہ ہے، جو وقت ہے، چھٹی کے دن رج رج کے جوا کھیلنے والوں، چھٹی کے دن پکنک کے بہانے دریا پہ جا کے گوتے لگانے والوں، یوں فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے فلیس منا، میری امت سے خارج ہے، میں اس کا نہیں وہ میرا نہیں، فلیس منا، ہم سے خارج ہے، ہمارا نہیں۔ اگر اخبار میں تم اپنے نافرمان بیٹے کو عق کر دو اسے کچھ نہیں ملتا، اگر نبی نے عق کر دیا کہاں ڈوب کے مرے گا؟ اگر نبی نے جواب دے دیا تو میرا نہیں، کہاں جاؤ؟ اس لیے کتنے مرد عورت ہیں، اگر آج سے پہلے پرواہ نہیں تھی تو نماز کی پابندی کرو۔ جس کی عمر 10 سال جوانی کی گزر گئی، 20 سال گزر گئی اور نماز پڑھی نہیں، آج توبہ کر کے پڑھنے لگا ہے۔ اب ایک اور سوال اور جواب سن لو، وقت بھی ہو گیا۔ ایک آدمی کے دل میں ڈر آیا، خوف آیا، توبہ کی، ارادہ کیا میں اب آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا۔ سوال یہ پچھلی جو رہ گئی، وہ پچھلی جو قضا رہ گئی 40 برس کی، 50 برس کی، 10 برس کی، وہ علماء نے اس کا بھی علاج لکھا ہے کہ کسی آدمی نے ڈر کے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ بھی قضا نہیں کروں گا اور پچھلی بھی ہر رکعت نماز کے ساتھ فرض پڑھتا رہوں گا، قضا عمری نکالتا رہوں گا، ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھتا رہوں گا۔ اللہ سے یہ عہد کیا، وعدہ کر لیا، توبہ کر لی، استغفار کر لی، سنو مسئلہ کام آئے گا ساری عمر۔ جمعے میں توبہ کی، جمعے میں عہد کر لیا، اپنے دل میں پکا وعدہ کر لیا، عصر کی نماز پڑھی ادا اور 1 وقت کی پڑھی قضا۔ عصر کی نماز آئی جمعے کے بعد، 1 وقت کی ادا پڑھی اور 1 قضا عمری پڑھی عصر کی اور پچھلی میں سے، اور مغرب سے پہلے موت آ گئی، مغرب سے پہلے موت آ گئی۔ اب آئندہ کی تو اس سے معاف ہو گئی کہ وہ بیچارہ مر گیا، اب جو ذمے تھی ان کا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اتنا مہربان ہے اپنے بندے پہ، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے اور اتنا بندہ نواز ہے، فرمایا جا میں نے ساری معاف کر دی، اگرچہ تو نے 1 پڑھی قضا، وہ ارادہ تو تیرا ساری کا تھا پر ٹائم میں نے نہ دیا، میں نے تیری ساری ادا مان لی، تو پکا ارادہ کر کے شروع ہو گیا تھا، اب موت آ گئی تو تجھے ٹائم نہ، جا میں نے تجھے ساری بات۔ کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، کتنا بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کے سوال ہمارے لیے آسان فرمائے، آخرت کا معاملہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا